خود برا رہتا، اس کی برائی اسے نہیں سمجھ میں آتی۔ علم آنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اگر محنت نہیں کریں گے، تم اللہ کے راستے میں نکل کر کیا کرے؟ خود تمہارے گھر کو نہیں سنبھال سکے، تم پڑھ لیا، لکھ لیا، اپنے پاس رکھ لیا، خود بھی عمل نہیں کر رہے اور دوسروں کو بھی نہیں بتا رہے۔ like video, share video and subscribe our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد، میرے محترم و مکرم معزز سامعین اکرام و عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر کچھ کیفیات کو پیدا فرمایا، غصے والی کیفیت، خوشی والی کیفیت، جلن اور حسد والی کیفیت، اطاعت والی صفت۔ وقت کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے انسان کے اندر یہ صفات عدلتے بدلتے رہتے۔ انسان کے اندر جو صفات ہیں، ان صفات پر بھی اللہ اجر دیتے، ان کیفیات پر بھی اللہ اجر دیتے۔ جیسے انسانی طبیعت میں انتظار ایک کیفیت، اسی طرح سے خوش ہونا ایک کیفیت، صبر کرنا ایک کیفیت اور صفت، تھک جانا ایک کیفیت اور صفت۔ یہ اللہ کی تخلیق میں انسان کے اندر اللہ نے یہ ساری چیزوں کو جمع کر دیا۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے، اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ اگر کوئی پسندیدہ آدمی یا کوئی پسندیدہ بات سامنے آ گئی، آدمی خوش ہو جائے گا، محبت کرنے لگے گا۔ کوئی ناپسند بات یا کوئی برا ساتھی یا برا آدمی سامنے آ جائے تو اسے دل کراہت کرنے لگے گا، نفرت کرنے لگے گا۔ اگر کوئی ناگوار بات سامنے آ جائے تو غصہ آ جائے گا۔ اگر ہماری ہتک عزت ہو تو غصہ آ جائے گا۔ اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر یہ کیفیات پیدا فرمائے۔ اس میں سے ایک صفت ہے ضد۔ اس میں سے ایک صفت ہے ضد۔ چھوٹے بچوں کو بھی ضد ہوتی ہے۔ جب چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں تو ماں باپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہی ضد جب بڑے لوگ کرتے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آتا۔ جب بڑے لوگ ضد کرتے ہیں، بچے ماں باپ پر ضد کرتے ہیں، ماں باپ بچوں پر ضد کرتے ہیں، شوہر بیوی پر ضد کرتا ہے، بیوی شوہر پر ضد کرتی، غلام مالک پر، مالک غلام پر۔ ضد میں دو چیزوں کی ملاوٹ ہوتی، ضد میں دو چیزوں کی ملاوٹ، دو چیزوں سے ضد بنتی ہے۔ ایک چیز نفرت، ناپسند کرنا، ایک چیز ہے نفرت، اور دوسری چیز ہے کہ اپنی عزت کو بڑھانا، سامنے والے سے نفرت کر کے جس پر ہم ضد کر رہے ہیں
اور اپنی منمانی اور اپنی بات کو پوری کرنا، جو ہمیں اچھا لگتا ہے اسے پورا کرنا. اگر اس کے خلاف میں اگر کوئی کچھ کہے تو ان کی بات نہ سنتے ہوئے اپنے دل کے جو بات ہے، اپنے من میں جو بات آئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. اگر اس کو کوئی آڑ آئے تو ان سے نفرت کرنا. اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو نہ سمجھنا. یہ ضد ہے، یہ ضد ہے. ایک تو اپنا مقصد اور اپنے کو جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو پورا کرانے کی کوشش کرنا، جو لوگ اس کی رکاوٹ کے لیے سامنے آتے اور اس سے نفرت کرنا. اگر عزت کم ہو رہی ہے یا کچھ نفع کم ہو رہا ہے تو سامنے والے کو ہٹا کے چھٹنا. جیسے چھوٹے بچے ہوتے، کوئی چیز مانگتے رہتے، کوئی چیز لیتے رہتے، اس میں ان کا نقصان رہتا، ماں باپ دیکھتے رہتے، وہ نہیں دیتے لیکن وہ روتے، ماں باپ کے اوپر غصہ کرتے، چڑ جاتے. تھوڑے چھوٹے بچے کوئی چیز اٹھا کے بھی مار دیتے. کوئی چھوٹے بچے ایسے رہتے تھوڑی چیزیں پھوڑ دیتے روتے ہوئے غصے میں. نے کہا کیوں؟ کہ میری وہ بات تم نے کیوں پورا نہیں کی. یہ جو ضد ہوتی ہے بڑوں کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن جب بڑے ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی ضد کرتا تو اس کا ضد اس کو نہیں سمجھ میں آتا. اگر اس کے جو چاہت ہے اس کے خلاف میں اگر کوئی بولے اور اس کی بات بھی نہیں لیتا، اس کے موافق جو بات کرتا اس کے قریب ہی جاتا. اللہ رب العزت نے یہ جو صفات ہیں انسان کے اندر پیدا فرمائی، انسان کے اندر اللہ نے پیدا فرمائی. اور ضد سے، نفرت سے، لڑائی سے، دشمنی سے بچنا چاہیے، بچنا چاہیے. اس کے ہوتے ہوئے آدمی ہدایت والے راستے پر نہیں آ سکتا. اگر کسی کے اندر کوئی سی بات کی ضد ہو تو وہ ضد کو پورا کرنے کے لیے وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آئے گا، وہ بھٹکا ہوا رہے گا. میں بھٹکا ہوں بول کے بھی اسے معلوم نہیں پڑے گا، میں بھٹکا ہوا ہوں بول کے بھی معلوم نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے سامنے صرف اس کی ضد ہوگی. اس کی ضد ہوگی. اللہ رب العزت نے اس صفت کی طرف اور انسانوں کے اندر چھپی ان عادت کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے اور اہل کتاب سے فرما رہے. اہل کتاب سے مراد ہے یہود و نصارہ، جن کو کتاب دی گئی. یہودیوں کے لیے زبور دی گئی، نصرانیوں کے لیے انجیل دی گئی، اور اسی طریقے سے تورات یہ بھی یہودیوں کو دی گئی. اللہ ارشاد فرماتے، اے نبی جی، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کہلواتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور کبھی اور جو ہے یہ اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، اہل کتاب سے
آپ کہیے قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے نبی اہل کتاب سے، حل تنقمون منا، تم ہمارے اوپر کیوں ضد کرتے ہو؟ تمہیں کیا ضد ہے ایمان والوں سے؟ تمہیں کیا ضد ہے مسلمانوں سے؟ اللہ رب العزت یہ جو تنقیمونہ کا جو لفظ ہے اور اس میں اور جو ہے ضد کے معنی ہے نفرت کے، دشمنی کے، بغض کے بھی معنی ہیں، لیکن اور اس کا صحیح مفہوم ضد، جان بوجھ کر کسی بات پر اڑ جانا، جان بوجھ کر کسی بات پر اڑ جانا۔ اللہ ارشاد فرماتے جی اے نبی جی آپ اہل کتاب سے کہیے کہ کیوں ہم سے آپ ضد کرتے، آپ کو ہم سے کیا ضد ہے؟ الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبلک، ہم اللہ پر ایمان لائے، اے اہل کتاب جس طرح سے آپ اللہ پر ایمان لائے ہم بھی اللہ پر ایمان لائے، اور ہم نے ہمارے اوپر جو نازل ہوا اس پر ہم نے ایمان رکھا، اور ہم سے پہلے جو نازل ہوا یعنی کہ زبور، تورات، انجیل اور صحائف، اور ان پر بھی ہم نے ایمان رکھا۔ اور تیسری بات فرمایا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تمہاری جماعت میں، تمہارے لوگوں میں اکثر فاسق لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں۔ اب دیکھو ایک نقطہ یہاں پر بھی، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدرسے کے طلباء میں کوئی اچھا پڑھنے والا طالب ہو اور وہ نفل بھی اچھا پڑھتا ہو، سبق بھی اچھا پڑھتا ہو، اور استاد کے نزدیک وہ مقبول بھی ہو، تھوڑے بچے ضرور اس کے اوپر ضد کھڑی کرتے، استاد کا نے اس کا اتنا مقام کہیں کو، انہیں اتنا اچھا کہیں کو پڑھتا، میں اتنا کم کہیں کو پڑھنا۔ یہ مدرسے کی بات ہے۔ اب گھر میں چلے جاؤ، ایک باپ کو 4 بیٹے ہیں، باپ ایک کو ذرا اچھا دیکھتا اور ایک کو ذرا کم دیکھتا، ایک کو شادی کر کے باہر نکالتا اور ایک کو گھر میں رکھ لے کر رہتا، وہ اس کے اوپر پھر ضد کرتا، اچھا اسے ان گھر میں رکھ لیے، اسے کیا سو اسے دے ڈالتے، حالانکہ اس کی کمائی سے انہوں کھاتے رہتے، لیکن ان کے دماغ میں کیا رہتا، انہوں کتنا دیتی ہیں کہ اسے آپس میں آتا۔ اب عورتہ میں گئے تو اب ایک گھر میں 3 بھوا ہیں تو ضرور یہ چیز چلتی، ساس کے نزدیک ایک بہو بہت اچھی رہتی، اب دوسرے 2 بھوا مشورہ کرتے رہتے ہر دن، انہیں 2 جنے بیٹھ کو باتاں کر لے تو بیچاری ان پریشان ہوتی رہتی، میرے بارے میں بول رہی کیا بول رہی۔ اگر کوئی نماز پڑھتی ہے، اگر کوئی روزہ رکھتی ہے، اگر کوئی اجتماع کو بھی جاتی ہے، اگر کوئی صدقہ بھی دیتی ہے، اگر کوئی اچھا پردہ بھی کرتی ہے، جو لوگ بے پردہ رہتے فنکشنوں میں، شادیوں میں، کہیں گئے سو جگہ پہ لوگ اس کو گھور گھور کے دیکھتے رہتے، اچھا ان بڑی پردے والی آئی، ان بڑا یہ کرتی ہے، ان بڑا وہ کرتی ہے، آئی تو کیا بیٹھے تو کیا ہمیں بیٹھے نہیں کیا، کرتے سو گناہ کا کام ہو۔ اگر کوئی ایک آدمی اگر نیکی کرے تو بھی
ان کے اوپر برا بولنا، ان سے نفرت رکھنا، ان سے نفرت رکھنا، خصوصاً فنکشنوں میں بھی پہلے سے عورتوں کے حصے میں عورتیں رہتے، مردوں کے حصے میں مرد. کبھی کبھی کیا ہوتا عورتوں کے حصے میں کچھ خاص لوگ جو قریبی رشتہ دار رہتے وہ جا کے بیٹھ کے بات کرتے رہتے، تو باقی لوگ بھی بیٹھ کے بات چیت کرتے رہتے، اور اتنے میں کوئی ایک دو پردے دار عورت آتی ہے تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے، اچھا اب یہ نیک عورت آ گئی، اب یہ مردوں کو جانا پڑے گا، رندے لے انہوں ہوتاج کر لیتے، انہوں اندر جاتے، لے تو بیٹھ بات کرا ہمارے سے. یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اگر کوئی آدمی نیک ہو جائے اور جو لوگ نیک نہیں ہیں، اور اس کو دیکھ کر دل میں یہ خیال کرنا کہ بھئی اب یہ نیک لوگ ہو گئی، اب یہ ہمارے پہنچ سے اوپر ہو گئی، اب ان کے درجے کو ہم نہیں پہنچ سکتے، تو کم سے کم ان کو ہمارے درجے کو لانا، ان سے دشمنی کرنا، ان سے نفرت کرنا، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی تدبیر کرنا. یہودیوں میں دین تو ان کا مسخ ہو گیا تھا، رد و بدل ہو گیا تھا، نیکی باقی تھی ان لوگوں میں، بہت کم لوگ تھے یہود و نصارہ کے اندر، لیکن گناہ گار لوگ زیادہ تھے. اللہ رب العزت نے سب کو فاسق نہیں کہا، وہ اکثرکم فرمایا تمہارے میں بہت سارے لوگ اور جو فاسق لوگ ہیں، اور ایمان والوں کے اندر سب کے سب پکے ہیں، ایمان والوں کے اندر سب کے سب پکے ہیں. اس لیے بھی آپ ہم پر ضد کرتے ہو، یہ ضد آنے کی چیزیں اور آتی ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اگر کوئی ایمان لائے خوش ہو جانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، دین پر چلے تو خوش ہو جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی نیک آدمی بن جائے تو اس پر اور زیادہ خوش ہونا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی دعا لینا چاہیے. جو بچیاں اور جو بچے مدرسے میں اچھا پڑھتے ہیں، سارے بچوں کو اس کی دوستی کرنا، تمہیں سبق کیسا یاد کرتی اور تمہیں کس طرح سے اور جب پچھلا یاد رکھتی، ہمارے کو بھی ترکیب بتاؤ، ہمیں بھی ویسا یاد کریں گے. جب تمہیں تہجد میں اٹھتی ہمیں بھی اٹھاؤ، جب تمہیں نفل پڑھتی ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی کریں گے. اسی طرح سے گھر کا معاملہ، اسی طرح سے مردوں کا معاملہ، اسی طرح سے عورتوں کا معاملہ، اور اسی طرح سے معاملات کا معاملہ. اللہ رب العزت نے کہا اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے، کیوں ہمارے اوپر آپ ضد کرتے ہو یا بغض رکھتے ہو یا نفرت کرتے ہو؟ ہم اللہ پر ایمان لائے اس لیے، اور ہم نے جو ہے ہمارے اوپر اتری ہوئی کتاب قرآن پر ایمان لائے اس لیے، اور ہم سے پہلے جو کتابیں اور جو آیتیں نازل ہوئیں اس پر بھی ہم نے ایمان رکھا اس لیے، یا اس لیے کہ تمہارے اندر زیادہ گناہ گار لوگ ہیں، تمہارے اندر زیادہ گناہ گار لوگ ہیں، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے بہت سارے لوگ فاسق ہیں. پھر فرماتے ہیں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ. اے نبی دی آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں برائی میں کس کا مقام بڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ہمارا کہ تمہارا؟ آپ جو ہم سے ضد کرتے ہو، آپ جو ہم سے نفرت کرتے ہو، اللہ کے پاس برائی میں کس کا درجہ بڑا ہوا ہے کیا میں بتاؤں؟
दुनिया में किसका उसे मालूम नहीं होता। जो आदमी बुराई पर है वो भी ये समझता कि मैं भी बहुत नेक हूं। जो आदमी खुद बुरा रहता उसकी बुराई उसे नहीं समझ में आती। जब अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ आए तो वो कहता मैं क्या गुनाह कराया, अल्लाह मेरे को कई की ये सजा देती है, मैं क्या गुनाह कराया नहीं, अल्लाह मुझे क्या वास्ते सजा देती है कि उसका गुनाह उसे नहीं समझ में आता। फरमाते हैं कि कह दीजिए नबी, क्या मैं तुमको खबर दूं कि बुराई में अल्लाह ताला के पास किसका क्या दर्जा है, किसका क्या मकाम है, इसका क्या मकाम है। मन लानहुल्लाह, अल्लाह ने जिस पर लानत फरमाया, वह गज़िब अलैहि, और जिनसे अल्लाह गुस्सा हुआ, वजअल मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, और अल्लाह ने जिनको बनाया बंदर और सूअर। ये बंदर और सूअर बनाए जाने के वाक़यात आप लोगों को पहले ही सूरह बकरा में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ कौमों को बंदर बना दिया और बाज़ कौमों को सूअर जैसी शक्लें बना दिया। अब जो बंदर सूअर हैं वो अल्लाह ताला के उस वक्त में उस कौम को बनाए हुए बंदर और सूअर में से नहीं है। बंदर और सूअर तो उन कौमों को अजाब होने से पहले भी मौजूद, बंदर और सूअर उन अजाब के उतरने से पहले भी मौजूद थे और बाद में भी मौजूद है। अल्लाह जिन पर लानत करते, अल्लाह ताला जिन पर अजाब करते, अल्लाह उनकी नस्ल को भी मिटा देते। जिन लोगों को अल्लाह ने बंदर और सूअर बनाया उनके गुनाह के कामों की वजह से तो उनकी नस्ल नहीं चली और वो वहीं का वहीं खत्म और फना हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं बुराई में अल्लाह ताला के यहाँ किसका दर्जा बड़ा हुआ है। वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ने लानत फरमाई, और वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने गुस्सा किया, और वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदर और सूअर बना दिया, और वो लोग हैं जिन्होंने शैतान की इबादत की, वह अबदत तागूत, और जिन्होंने शैतान की इबादत की। इस वक्त में जो गुनाहगार लोग हैं, जो गुनाह में लथपथ हैं, मेरे मोहतरम सामीन, और वो शैतान की इबादत में, शैतान की ताबेदारी में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकी का हुक्म फरमाते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकी का हुक्म फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी का हुक्म फरमाते, इत्तिबाए सुन्नत का हुक्म फरमाते। लेकिन जो लोग अल्लाह के हुक्मों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को छोड़ देते और उन्होंने शैतान की इबादत और शैतान की इताअत करने वालों में ही, और यही बात फरमाया कि जिन्होंने शैतान की इबादत की, उलाइका शर्रुम मकाना व अज़ल्लु अन सवाइस सबील, और इनका बुरा ठिकाना है और वो रास्ते से बिथके हुए, रास्ते से भटके हुए लोग हैं। जिन पर अल्लाह ने लानत की, जिनसे अल्लाह नाराज हुए, जिन लोगों को अल्लाह ने बंदर और सूअर बनाया, और जिन लोगों ने
शैतान की इबादत की और शैतान की ताबेदारी की, और इनका दर्जा अल्लाह के पास गिरा हुआ है और उनके लिए बुरा ठिकाना है, और वो रास्ते से भटके हुए लोग हैं। और ये सब सिफात यहूद व नसारा की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला यहूदी और नसरानी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ईमान वालों से तुम क्यों इतनी जिद करते हो? तुम्हारे लोग तो ऐसे ऐसे हैं, तुम्हारे अंदर तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तुम्हारा दर्जा अल्लाह के पास कुछ नहीं है और अजाब का ठिकाना है तुम्हारे लिए। इसके बावजूद भी अगर तुम ईमान लेकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते, अल्लाह तुम्हें बड़े दर्जे देते, लेकिन तुम इस तरह से नुकसान में और घाटे में पड़े हुए हो, और ऊपर से और जो है जिद भी करते हो। आगे फरमाते हैं, वइज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना वक़द दख़लू बिलकुफ़्र वहुम क़द ख़रजू बिही वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून। ये मुनाफिक लोगों का भी बड़ा अजीब व गरीब मामला। मक्का मुकर्रमा में मुशरिकीन और कुफ़ार का जो है हाथ ऊंचा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मुनाफिक लोगों का हाथ ऊंचा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में। और वो जो मुनाफिक किस्म के जो लोग होते थे वो यहूद व नसारा में से होते थे। मुनाफिकीन की अक्सर जो तादाद है और वो यहूद व नसारा में से। मुनाफिक बनना, मुनाफिक होना ये बहुत बड़े अजाब को दावत देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सिफत बयान कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जाहिर में भी देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बातिन में भी देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल के अंदर पैदा होने वाला वसवसा और ख्याल को भी जानते हैं। अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं। सित्रुल अर्शी मसबूलुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िरतुन इलैना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहे हैं हमको। जाहिर से भी देखते हैं, बातिन से भी देखते हैं, दिल में पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ये बात बता रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि जब ये मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, वइज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना, और जब ये मुनाफिक लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके हैं, हम ईमान वाले लोग हैं। वक़द दख़लू बिल कुफ्र, जब वो दाखिल हुए तुम्हारे पास उनके दिलों में कुफ्र था। वहुम क़द ख़रजू बी, और जब तुम्हारे पास से बाहर निकले तब भी उनके दिलों के अंदर कुफ्र मौजूद था। वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुबून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानने वाला है जिन चीज़ों को वो छुपाते हैं अपने दिलों के अंदर। अपने दिलों के अंदर जो चीज छुपाते, अल्लाह उसको जानने वाला होता है। इसीलिए बार बार बोलते रहते हैं, भाई जबान पे एक दिल में एक मत बोलो। जाहिर में तो लोगों की जो है तारीफ करते और बद पीछे उसकी बुराई करते। अल्लाह तो जानता है तारीफ करते वक्त में उसके दिल में क्या है और बुराई करते वक्त में और उसके दिल में क्या है। यही तो निफाक है। निफाक की अलामतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اور اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی 3 بڑی علامتیں بتائیں۔ اب دل میں کسی کی نفرت تو ہے لیکن ظاہر میں تعریف کر رہے ہیں، یہ جھوٹی تو ہے۔ کسی سے وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ یہ کام میں کروں گا یا یہ کام میں کروں گی، اور اس کو پورا نہیں کرے۔ ارادہ بھی سچا ہو، وعدہ بھی سچا ہو، اور جب ہم ارادہ کریں اس کو پورا کریں، جب ہم وعدہ کریں اور اس کو پورا کریں۔ بچوں کو بھی ایسی عادت بنائیں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، اگر کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو پورا کریں، اس امانت میں خیانت نہ کریں، خیانت نہ کریں۔ اب تو ماشاءاللہ یہ چیزیں کم ہو گئی۔ بعض لوگ کہیں گاؤں وغیرہ جاتے تو پاس پڑوس کے گھروں میں سننا رکھ کر جاتے، قیمتی کپڑے رکھ کر جاتے، اور واپس آنے تک یہ لوگ کچھ خیانت کر ڈالتے۔ اب چیزوں کی خیانت کم ہو گئی ہے، باتوں کی خیانت آ گئی۔ باتوں کی خیانت آ گئی۔ انہوں کچھ بولے تو انہوں اس میں بڑا چڑھا کے بولتے، اگر انہوں زیادہ بولے تو اس میں سے کم کر کے کاٹ کے بولتے، خیانت کر کے بولتے۔ اگر پوری بات بولیں گے تو اس کی تعریف ہو جائے گی، ذرا کاٹ کے بولیں گے، تھوڑا لہجہ بدل کر بولیں گے تو وہ بھی خیانت ہو جائے گی۔ اللہ منافق ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگوں کے لیے جہنم میں سب سے نیچا اور گہرا گڈھا ہے، گویا کہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت منافقین کے حالات کو بتا رہے ہیں کہ جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، وقد دخلوا بالکفر، اور جب وہ تمہارے پاس آئے ان کے دلوں میں کفر تھا، وہم قد خرجوا بھی، اور جب وہ تمہارے پاس سے نکلے اس وقت میں بھی ان کے ساتھ اور ان کے دلوں میں کفر تھا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپا لیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے، خصوصاً مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے اور خصوصاً دعوت کی محنت کرنے والوں کے لیے اور خصوصاً علم دین کو تھوڑا یا زیادہ جاننے اور سمجھنے والوں کے لیے بڑی سخت آیت ہے۔ لوگ پوچھتے بھی رہتے مدرسے میں کیا واسطے پڑھنا؟ اگر کوئی نیت کرے مدرسے میں پڑھ کے اچھی بچی سے شادی ہو جائے گی، اگر کوئی ارادہ کرے کہ مدرسے میں پڑھیں گے اچھے بچے سے شادی ہو جائے گی، اگر ماں باپ نے یہ سوچا یا بچوں نے یہ سوچا تو میرے عزیزوں یہ نیت غلط ہے۔ اللہ کے دین کو حاصل کرنا، اللہ کے علم کو حاصل کرنا، اللہ کے دین کو حاصل کرنا،
اللہ کے علم کو حاصل کرنا کہ امت کی جہالت مٹانے کے لیے، امت کے اندر جو جہالت ہے اور اس کو مٹانے اور ختم کرنے کی محنت کے لیے۔ علم آنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اگر محنت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، عذاب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ بہت بڑا عذاب ہے۔ ہمارے ماحول میں کتنے گناہ کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ماحول میں اور کتنے شراب پینے والے لوگ ہیں ہمارے ماحول میں، اور کتنے زنا کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ماحول میں، اور کتنے نماز چھوڑنے والے لوگ ہیں ہمارے ماحول میں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حکموں کا پاس اور لحاظ نہیں رکھتے، ہمیں اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، ہم پڑھ لکھ کر سائڈ ہو جاتے ہیں۔ جب گناہگاروں کے ماحول میں جاتے ہیں تو ہم بھی انہی ساتھ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم گناہ نہیں کریں تو بھی کم سے کم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا ہو جاتا، اور ان کو اچھا بھی سمجھنے لگتے۔ میرے محترم ماں بہنوں اور میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت دین کا علم رکھنے والوں کی ذمہ داری سمجھا رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو محنت کرنا اور کرایا جانا ہے، اور اس کے نہ کرنے پر ان کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سارے لوگ گناہ کے راستے پر ہیں، ظلم کے راستے پر ہیں، حرام کھانے کے راستے پر ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یسارعون کا لفظ کوشش کرنے کے معنی میں، اگر کوئی آدمی ایک دو بار کوئی گناہ کر کے چھوڑ دے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر کوئی بار بار گناہ کرے اور گناہ کی عادت بنا لے تو پھر جان کر بھی اور انجانے میں بھی اور اس کو اس گناہ کی عادت ہو جائے گی۔ اور ان لوگوں میں، ان کے ماحول میں اور جو ہے گناہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور کثرت کے ساتھ تھی اور بار بار گناہ کرنے والے تھے، اور اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم دیکھتے ہو ان لوگوں میں سے جو گناہوں میں بار بار ڈوبے رہتے ہیں اور ظلم میں رہتے ہیں اور حرام خوری اور حرام کھانے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں سارے کام جو وہ کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت یہ علم رکھنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ عام لوگ تو ایسے ہیں کہ رات دن حرام کھانے میں ہیں، رات دن ظلم میں ہیں، رات دن لڑائیوں میں اور دشمنیوں میں ہیں، یہ عام لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں علم رکھنے والوں کو، تم مدرسے میں پڑھ کے کیا کرے، تم عالم بن کے کیا کرے، تم قرآن پڑھ کے کیا کرے، تم اللہ کے راستے میں نکل کر کیا کرے،
خود تمہارے گھر کو نہیں سنبھال سکے تم, خود تمہارے پڑوسیوں کو سمجھا نہیں سکے تم. لولا ينهاهم الله ربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. کیا ہو گیا تمہارے اللہ والوں کو, تمہارے علم رکھنے والوں کو, تمہارے عالموں کو, تمہارے سمجھدار لوگوں کو, یہ تم کو کیوں نہیں روکتے, یہ تم کو کیوں نہیں روکتے؟ اور وہ خود بھی گناہ کے ماحول میں اور وہ خود بھی حرام کھانے میں ملوث ہو گئے. اگر اس بات کی ہم نصیحت کریں گے تو وہ ہمیں پیسہ نہیں دیں گے, اس لیے ان کو اس بات کا جو ہے نصیحت کرنا ہی چھوڑ دو, نصیحت کرنا ہی چھوڑ دو. لبئس ما کانوا یصنعون, اللہ رب العزت جانتا ہے, اللہ رب العزت جانتا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں, جان بوجھ کر کرتے ہیں. عام لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یعملون, اور وہ جو کچھ کرتے ہیں, وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ کہ وہ اللہ جانتے ہیں, اور ان کے بارے میں فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون, یہ جو کچھ کرتے ہیں جان بوجھ کر کرتے ہیں. پہلے گناہ کرنے والے لوگ کیسے تھے؟ کبھی جان کر کرتے, کبھی نہ جان کر بھی کرتے. لیکن یہ جو پڑھے لکھے لوگ جو کر رہے ہیں یہ جان کر ہی کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کون سے گناہ کا اور جو کیا عذاب ہے, کون سی خطا کا, کون سی غلطی کا کیا عذاب ہے, یہ ہمیں معلوم ہے. اس کے باوجود بھی اور یہ کر رہے ہیں, یہ روک نہیں رہے لوگوں کو. پڑھ لیا, لکھ لیا, اپنے پاس رکھ لیا, خود بھی عمل نہیں کر رہے اور دوسروں کو بھی نہیں بتا رہے, اور خود عمل کر لیا تو بھی ہلاکت ہے اگر دوسروں کو نہ بتایا تو. اسی آیت کی تفسیر میں یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے, اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی کو پلٹ دو. فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ, اس بستی کے پاس تو ہم گئے تھے اور اس میں نیک لوگ زیادہ ہیں. بولے کہ تم ابتدا انہی لوگوں سے کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ علم تو رکھتے تھے, جانتے تھے, سمجھتے تھے, لیکن دوسروں کو نہیں بتاتے تھے. ان کو برا نہیں سمجھتے تھے, ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ان کے ساتھ تھا, لیکن نصیحت نہیں کرتے تھے. اسی لیے خصوصاً میں مدرسے کے بچوں سے کہتا ہوں کہ جب وہ گھر جائیں چھٹیوں میں, چھٹی لے کر جائیں یا چھٹی میں جائیں, اور جیسے بھی گھر پہنچے تو اپنے گھر کے ماحول میں دعوت کو زندہ کریں, اپنے گھر میں قرآن پڑھیں, اپنے گھر میں حدیث کی تعلیم کریں, اور اپنے گھر کے عورتوں کو مردوں کو نماز کی ترغیب دیں, اور اسی طریقے سے سورہ دعا اور ان کو سکھانے کی کوشش کریں. طالب علمی کے زمانے سے لوگوں کو سکھانے اور سمجھانے کی عادت پڑ گئی, عالم بننے کے بعد بھی اللہ اسے دعوت کی بصیرت دیں گے, دعوت کی سمجھ دیں گے. اللہ رب العزت ڈانٹ رہے ہیں اس بات سے کہ کیا ہو گیا ہے اور تمہارے جاننے والوں کو, عالم لوگوں کو, اور جو کہ وہ اس بات کے رکے ہوئے ہیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور حرام خوری میں لگے ہوئے ہیں, اللہ ان کے اس جان بوجھ کے کرنے کو جان رہا ہے. تو میرے محترم سامعین, اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہود و نصارہ کی جو باتوں کو بیان کرتے ہوئے ان باتوں میں مسلمانوں کو ملوث نہیں ہونا, یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہمارے اندر ضد نہیں آنا, ہمارے اندر نفاق نہیں آنا, ہمارے اندر رات دن
گناہوں کی عادت نہیں لگنا اور حرام کھانے کی اور ظلم و زیادتی کی ہمارے اندر برائی نہیں پیدا ہونا. جب اللہ نے علم دیا ہے اور ہمیں دعوت میں اس کو استعمال کرنا، اور ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اور اپنے معاشرے میں دعوت کو زندہ کرنا. ان آیات میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے. ترجمہ ایک بار دیکھ لیجیے. اے نبی جی، قل یا اہل الکتابی سے ترجمہ. اے نبی جی کہہ دیجیے اہل کتاب سے کس بات پہ وہ ہم پر ضد کرتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں. ہم اللہ پر ایمان لائے اس لیے، اللہ نے ہم پر کتاب اتاری، ہم ایمان رکھتے اس پر اس لیے، یا ہم سے پہلے جو نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے یا اس لیے، یا تم میں جو لوگ فاسق ہیں کہ اکثر لوگ، یا اس لیے کہ ہم لوگ نیک ہیں. آپ ان سے بتا دیجئے، کیا میں بتاؤں ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک برائی میں کس کا درجہ بڑا ہوا ہے اور کس کا درجہ کہاں تک ہے، اور جس پر اللہ نے لعنت کیا اور اللہ جس سے ناراض ہوئے، اور جن لوگوں کو اللہ نے تم میں سے بندر اور سور یعنی کہ خنزیر بنا دیے، اور جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اور عبادت کی، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے اور وہ راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس منافق لوگ کہتے ہیں ہم ایمان والے لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب وہ داخل ہوئے تمہارے پاس تو ان کے دلوں میں کفر تھا، اور جب تمہارے پاس سے باہر نکلے تو بھی کفر تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو جس کو آپ چھپاتے ہو، اور تم دیکھتے ہو بہت سارے لوگوں کو ان میں سے جو گناہ میں لگے ہوئے ہیں اور ظلم میں لگے ہوئے ہیں اور حرام خوری، حرام کھانے میں لگے ہوئے ہیں. لبئس ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں جان کر انجانے میں وہ سب جانتے ہیں. اور کیا ہو گیا تمہارے علماء کو، یہ کیوں نہیں روکتے تمہاری قوم کو کہ جو اللہ والے لوگ ہیں اور جو علماء ہیں، جو دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، کہ وہ خود گناہ میں پڑ گئے، حرام کھانے میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر اور اس بات کے چھپانے اور ان گناہوں کے کرنے کو خوب جانتا ہے، کیونکہ یہ اعمال وہ جان بوجھ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان ساری برائیوں سے بچا کر سچا پکا مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے اندر سے ضد اور نفاق اور جو ہے کہ بات کو چھپا کر جو ہے دعوت نہ دینا، اللہ ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. دعا کر لیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على رسولك صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل على خیر الانام. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما. اے اللہ قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور بولنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہو معاف فرما. آئندہ کے لیے ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن کے مفہومین کو، اللہ قرآن کے مضامین کو ٹھیک طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے. ہر طرح کی بری صفت، بری عادت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ جو لوگ حاضر ہوئے ہیں اللہ اس اجتماع کے لیے، اللہ ان کے حاضر ہونے کو قبول فرما.
اس کی کیا ضرورت ہے مولا، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ضرورتوں کی کفالت فرما۔ اللہ دین اور دین کی محنت کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو اے اللہ بہترین طریقے سے ترقی نصیب فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے بچا لے، ہر پڑھنے والی بچی کے اللہ اچھی تربیت فرما، ان کے ماں باپ کو بھی قبول فرما، اس مدرسے کے معاونین کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابی ہم سب کو نصیب فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔